السلام علیکم ناظرین، کل وزیر اعظم پاکستان جناب عمران خان صاحب ہنرمند پاکستان پروگرام کی آفیشیل لانچنگ کر چکے ہیں، اور کل کی جو ان کی سپیچ تھی اس پروگرام کے حوالے سے جو اب تک چیزیں اور جو میڈیا پہ ڈسکس ہوئیں اور پرنٹ میڈیا میں، تو یقینی طور سے ہنرمند پاکستان جو ہے وہ کامیاب جوان پروگرام کا ایک اہم کمپوننٹ ہے، اور پاکستان تحریک انصاف کا فلیگ شپ پروگرام ہوگا۔ جس طریقے سے احساس پروگرام ہے، اسی طریقے سے یہ فلیگ شپ پروگرام ہنرمند پاکستان اور کامیاب جوان پروگرام بھی۔ اس کے لیے اب تک جو کہا جا رہا ہے تقریباً 30 ارب روپے کا بجٹ جو ہے وہ اس کے لیے ایلوکیٹ ہوگا، اور پہلے سال جو ہے 10 ارب روپے اس کے اوپر خرچ کیے جائیں گے۔ 50 لاکھ ہنرمند افراد یا 50 لاکھ افراد کو فنی طور پر یا فنی مہارت دی جائے گی، ٹیکنیکل ٹریننگ جو ہے وہ فراہم کی جائے گی، اور یقینی طور سے ایک بہت بہتر اور بہت اچھا پروگرام اسے کہا جا رہا ہے۔ جو جس طریقے سے اس کو ڈیزائن کیا گیا، پہلے مرحلے میں تقریباً 1.25 لاکھ افراد کو جو ہے وہ فنی تربیت فراہم کی جائے گی، ٹیکنیکل ٹریننگ فراہم کی جائے گی، اور اس سلسلے میں انتہائی بھاری ذمہ داری جو ہے وہ عائد کی گئی ہے، وہ دی گئی ہے نیشنل ووکیشنل اینڈ ٹیکنیکل ٹریننگ کمیشن، جس کی زیر سرپرستی یہ پورا پروگرام چلنا ہے۔ اور آج کے اس پروگرام میں اس وقت ہمارے ساتھ موجود ہیں چیئرمین نیفٹیک، چیئرمین نیشنل ووکیشنل اینڈ ٹیکنیکل ٹریننگ کمیشن جناب سید جاوید حسن صاحب اسلام آباد اسٹوڈیو میں اس وقت ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ جاوید صاحب بہت بہت شکریہ پروگرام میں تشریف آوری کا۔ سب سے پہلے کہ جب ہم بات کرتے ہیں 18ویں آئینی ترمیم کی، تو 18ویں آئینی ترمیم کے بعد یہ پلاننگ اینڈ اسٹینڈرڈ سیٹنگ جو ہے یہ آ جاتا ہے پروونشل ڈومین میں، تو ایسے میں ایک فیڈرل ادارہ، ایک فیڈرل کمیشن، آپ کا نیفٹیک نیشنل ووکیشنل اینڈ ٹیکنیکل ٹریننگ کمیشن، اس کی افادیت کیا رہ جاتی ہے؟ پہلے ذرا بنیادی چیزوں کے اوپر میں بات کروں گا، پھر میں آ جاؤں گا اس پروگرام کے اوپر۔ جی دیکھیں، اگر آپ 18ویں ترمیم کے بعد یہ جو نیشنل ووکیشنل ٹریننگ کا ایکٹ ہے، اس میں ویری کلیئرلی اس کی جو ایکٹ ہے یہ اس میں سیٹ کرتا ہے نیشنل پالیسی، سٹینڈرڈ سیٹنگ، نیو ٹریننگ میتھڈالوجیز، تو یہ جو ہے یہ 18ویں ترمیم کے بعد اس کا ایکٹ بنا ہے، تو اٹ ٹیکس انٹو اکاؤنٹ 18ویں ترمیم، تو اٹس ویری مچ ود ان آر ڈومین، نیشنل نیفٹیک کے ڈومین میں setting standards and actually providing overall guiding policy for the federation. ٹھیک، اچھا اب آگے بڑھتے ہیں۔ ظاہر ہے کہ میں پہلے ان کو ذرا لنک کرنا چاہوں گا صوبوں کے ساتھ۔ مثال کے طور پہ پنجاب میں اس وقت ہم بہت کام دیکھ رہے ہیں، عثمان بزدار صاحب جو ہے وہ بہت زیادہ ایکٹیو ہیں، اور وفاق میں پی ٹی آئی کی حکومت، پنجاب میں بھی ان کی حکومت، کے پی کے میں آپ، یہ اس پروگرام میں کس طریقے سے اس بات کو یقینی بنایا جائے گا کہ جو چھوٹے صوبے ہیں وہاں کے لوگوں کو کوئی مشکلات نہ ہو انڈر دس پروگرام؟ یہ جو بات کی جا رہی ہے 50 لاکھ افراد کو، 50 لاکھ نوجوانوں کو ہنرمند بنایا جائے گا، تو ان کا کہیں استحصال نہ ہو یا کہیں ان کے آبجیکشن سامنے نہ آئے کہ ہمارے ساتھ سوتیلا سلوک کیا گیا ہے۔ عمران صاحب، سب سے پہلی بات تو جسٹ اسمال کریکشن، یہ 50 لاکھ نہیں ہے، 5 لاکھ 500,000 over 4 years، تو 5 لاکھ افراد، اوکے ٹھیک ہے، ٹھیک ہے، بہت شکریہ کریکشن کا، بہت شکریہ کریکشن کا۔ over the next 4 years، in the initial phase it's 170,000 over the next 20 months، 20 مہینے میں کوئی 1,60,000 کریں گے، تو یہ بیسیکلی اس کی پیرامیٹرز ہیں، اور اس میں بس یہی ٹریننگ کی پیرامیٹرز نہیں ہیں، کافی اور چیزیں ہیں جس میں کر رہے ہیں۔ سیٹنگ سٹینڈرڈ جیسے آپ نے کہا ہے، نیو کریکولم، کوئی 200 نئے کریکولم نیشنل ووکیشنل فریم ورک کے لحاظ سے، اس میں 50 سینٹرز آف ایکسلنس بنا رہے ہیں جس کی انٹرنیشنل لنکیجز ہوں گے۔ دیکھیں، یہ سارا جو منصوبہ بنا ہے یہ بغیر پروونسز کے کنسلٹیشن کے بغیر نہیں ہوا ہے، اس میں سارے پروونسز انکلوڈنگ گلگت بلتستان کو انکلوڈ کرا گیا ہے۔ اس میں یہ پی سی 1 جو ہے اپروو ہی نہیں ہوتا جب تک کنسلٹیشن فرام دا پروونسز پہلے نہیں لی جاتی، تو ایک بڑا امپورٹنٹ اس میں پروسیس تھا کہ پہلے کنسلٹ کریں، اپنے جو پروونسز ہیں
اور ان کے کیا ضروریات ہیں, اور یہ ایک بیسکلی کوآپریٹو پروسیس ہے. ابھی جو پنجاب میں بھی یہ ہنرمند پروگرام شروع ہوا ہے, اس میں بھی آپ دیکھیے گا شروع ہی میں کہتے ہیں نیشنل سکل اسٹریٹجی کے لحاظ سے, اور وہ نیشنل سکل اسٹریٹجی جس کا میں خود کنوینر تھا, ایک ٹاسک فورس بنی تھی فیڈرل منسٹری آف ایجوکیشن کے انڈر, اور اس نے یہ نیشنل سکل اسٹریٹجی بنائی تھی, اور اٹ واز اڈاپٹیڈ ایز اے اسٹریٹجی پالیسی اسٹریٹجی فار اکراس دا نیشن. تو آئی تھنک یہ غلط خیال ہے کہ یہ سیپریٹلی ہم لوگ کام کر رہے ہیں. یہ سارے جو منصوبہ ہے, پروونشل ٹیفٹاز وغیرہ جو ہے وہ بھی آپ کے ساتھ آن بورڈ ہیں, ٹیفٹا وغیرہ جو ہے بورڈ ہے اس میں. یہ نیف ٹی ٹی سی جو ہے اس کے بورڈ پر پروونشل ٹیفٹاز کی ریپریزنٹیشن ہے. اس میں تو کچھ ہم لوگ کر ہی نہیں سکتے ہیں جب تک ٹیفٹاز کو پہلے آن بورڈ نہیں لیا جائے. تو یہ جو منصوبہ ہے اس میں آدھے سے زیادہ ادارے جس میں ٹریننگ دی جائے گی یہ پروونشل ٹیفٹاز کے تھرو. obviously پرائیویٹ سیکٹر ٹیفٹاز بھی ہوں گے. زیادہ تر جو ٹیکنیکل سینٹرز جس پر نئے انویسٹمنٹ ہوگی کہ ان کو سینٹرز آف ایکسلنس بنائے جائیں گے, یہ سارے ٹیفٹا کے ادارے ہیں. ایک چیز بڑی کلیئر آپ کو ہونی چاہیے, نیف ٹی ٹی سی کے پاس خود کوئی ٹریننگ ادارے نہیں ہے, یہ ایک ٹریننگ انسٹیٹیوٹ. یہ کام کرتا ہے پروونسز کے جو ٹیفٹاز ہیں ان کے ساتھ کام کرتا ہے, ان کو انہانس کرتا ہے, ان کو ایک سٹیمولس دیتا ہے کہ کس طریقے سے آگے بڑھتے ہیں. انٹرنیشنل لنکیجز ہم لوگ پرووائڈ کرنا چاہ رہے ہیں. تو یہ اس میں کوئی ایسی بات نہیں ہے کہ جہاں کوئی خدا نہ خواستہ کوئی کنفرنٹیشن ہو بٹوین دا پروونسز اینڈ فیڈرل. ایک بڑی ہارمونک طریقے سے ہم لوگ چل رہے ہیں, اور وی ریئلی ود دا ویو آف 18th amendment. اس میں جو الیکیشن ہے جو فنڈز کی وہ بھی این ایف سی کے لحاظ سے. تو آئی تھنک یہ ایک بڑی کمپریہنسو جامع پروگرام ہے جس میں کافی کنسیڈریشن لی گئی ہے. یقینی طور سے آگے بڑھتے ہیں سر. اب مسئلہ یہ ہے کہ کس شعبے کو, کس سیکٹر کو کتنی لیبر فورس کی ضرورت ہے مستقبل قریب میں, اس بات کا کیسے پتہ چلا جائے گا؟ پاکستان کی نیڈز کیا ہیں؟ پاکستان میں انڈسٹریلائزیشن جو ہے آگے اس کی ضرورت کیا ہوگی؟ اس پہ ریسرچ اینڈ ڈیولپمنٹ وغیرہ جو ہے R&D کہاں سے ہوگی؟ اس کے اوپر تحقیق کیسے ہوگی اور کون کرے گا؟ دیکھ آئی تھنک یہ تو بہت ہی اہم کوشچن ہے, اور یہ اس کی ایک ہمیشہ فیلنگ رہی ہے اس سیکٹر میں کہ انڈسٹری لنگیجز ٹھیک نہیں ہوئی ہیں. ہم لوگ جو ٹیفٹاز ہیں انڈسٹری والے بھی, وہ کبھی ایسا نہیں دیکھا ہے. انڈسٹری والے کئی مرتبہ جو آج کی نیڈ دیکھی ہے اور کل کی نیڈ دیکھے ہیں. ٹیفٹاز جو ہیں شاید بلکہ آج کی بھی نیڈ نہیں دیکھتے ہیں, جو پہلے 10 سال کی نیڈ تھی اس کے لحاظ سے پروڈکشن کر رہے تھے. اب جو یہ منصوبہ بنا ہے اور ابھی بھی جو ٹیفٹا میں کام ہو رہا ہے, پنجاب ٹیفٹا میں, کے پی ٹیفٹا میں, سندھ ٹیفٹا میں, اب وہ بڑے زیادہ یہ فوکس ہو رہا ہے کہ انڈسٹری کی نیڈ ہے. اس میں جو یہ پروگرام جو ہے جو 170,000 سرٹیفکیشن پلس ٹریننگ ہے, اس میں جو 120,000 ہے اٹ از کلیئرلی ڈریون بائی انڈسٹری. اس میں ایک بڑی کلیئر ہم لوگ کی ریکوائرمنٹ ہے جو ہم لوگ ٹیفٹاز کو دے رہے ہیں اور انسٹیٹیوشنز کو دے رہے ہیں کہ آپ پہلے انڈسٹری سے لنکیجز کریں, آپ پہلے انڈسٹری سے دریافت کریں کہ کیا ضرورت ہے. یہ نہیں کہ بس 200 میکینک ٹرین کرنا ہے اور ان کو بنانا ہے. اگر میکینک کی ضرورت کسی شہر میں نہیں ہے تو بھلے انسٹیٹیوٹ ہے وہاں میکینک کی, وہ میکینکس نہیں بنائیں گے, مگر انڈسٹری میں کھپت ہے کہ نہیں, سب سے پہلے یہ کوشچن پوچھتا ہے. دوسری چیز یہ پوچھنی کہ انڈسٹری کو آج جو چاہیے اس کے بعد 6 مہینے, سال, 2 سال, 5 سال کے بعد کیا چاہیے. تو یہ اس منصوبہ میں جو پہلے جو کوتاہیاں تھی, جو شارٹ کمنگز تھی, ان کو ایڈریس کرنے کی کوشش کری گئی ہے. آئی ایم شیور 100% کوئی کبھی بھی نہیں, ایٹ لیسٹ اگر ہم لوگ 90% بھی ایشوز ایڈریس کر لیتے تو کافی امپروومنٹ ہوگی. اچھا جاوید صاحب, اب سے کوئی 2 سال پہلے میرا اتفاق ہوا تھا پنجاب ٹیفٹا کو جا کے وزٹ کرنے کا, ان کے ساتھ کچھ پروگرام وغیرہ کرنے کا. So at that time they were more focused on CPEC, اور وہاں پہ ہم نے دیکھا کہ باقاعدہ چائنیز لینگویج کے حوالے سے بہت زیادہ کام ہو رہا تھا اور مختلف حصوں میں جو ہے اس چیز کو آگے لے کے بڑھ رہے تھے. آج بتائیے کہ CPEC کو لے کر, اس پورے پروجیکٹ کو لے کر کتنی زیادہ ضرورت ہے, کہ کتنی اہمیت ہے, اور ہم کہاں کھڑے ہیں لیبر فورس کے حوالے سے جو وہاں پہ کھپت ہو سکتی ہے CPEC پروجیکٹس میں؟ دیکھیں CPEC میں بہت کھپت ہو سکتی ہے, اسپیشلی جو SEZs بن رہے ہیں اس میں تو اسپیشلی انڈسٹریز لگ رہی ہیں.
نئے قسم کی انڈسٹریز لگ رہی ہیں اور اس میں بہت ضرورت پڑے گی اسکل لیبر کی. مگر اس سے پہلے کہ ہم لوگ ڈیسائیڈ کر لیں کہ کس قسم کے اسکل لیبر بنائیں, ہم لوگ کو ٹھیک سے سروے کرنا پڑے گا, جو انڈسٹریز لگ رہی ہیں ان سے پوچھنا پڑے گا کہ کیا ان کی ریکوائرمنٹس ہے. ایک اسٹڈی بنائی گئی ہے, اس اسٹڈی کو ہم لوگ ریفائن کر رہے ہیں اور وہ سی پیک سینٹر آف ایکسیلنس کے ساتھ اور نیفٹیک مل کے ایک اسٹڈی کر رہی ہے کہ ایگزیکٹلی پتہ چلے کہ کیا ریکوائرمنٹس ہوں گی یہ جو 5 SEZs ہیں اور جو انڈسٹریز آ رہی ہیں. تو اس لحاظ سے پھر یہ ٹریننگ ہوگی. ہم لوگ ایسا نہیں ٹرین کرنا چاہتے کہ ایک طرف ٹرین کر لیا ایک قسم کی مہاریات اور ایکچولی ضرورت ہے کوئی دوسرے قسم کی سکلز. تو دیکھیں وی نیڈ ٹو بی ویری کیئرفل. اس میں آپ نے جیسے شروع ہی میں کہا اور بڑا صحیح کہا کہ جو ٹریننگ ہونی چاہیے وہ انڈسٹری سے لنکڈ ہونی چاہیے اور انڈسٹری کے امیجیٹ ریکوائرمنٹ کے لحاظ سے امیجیٹ, اور پھر پروگرام ایسا بنایا جائے کہ 5 سال میں اور 10 سال میں بھی جو ریکوائرمنٹس ہو اس کے لیے بھی ہم لوگ گریجولی بلڈ اپ کریں ٹریننگ بیس. تو یہ ایک بڑی کیئرفل تھاٹ تھرو پروسیس ہے. آئی ایم شیور اس میں بھی شارٹ کمنگز ہے, مگر آئی ٹیل یو شارٹ کمنگز کیسے ایڈریس ہوتی ہیں. اس میں یہ ہوتا ہے کہ ہم لوگ انسٹیٹیوٹس کو ٹارگیٹس دی ہوئی ہیں. ہم لوگ نے انسٹیٹیوٹ سے کہا ہے کہ آپ جو ہیں شروع میں پورا 50,000 جو اگر ٹریڈیشنل سکلز میں اور 50,000 جو نیو ٹیکنالوجی میں پورا ایک ہی دفعہ میں نہیں ہم لوگ نے دے دیا ہے. ہم لوگ نے انیشلی کوئی 10,000 دیا ہے اور اس میں الیکیٹ کرا ہے ڈفرینٹ انسٹیٹیوٹس کو, اور جو انسٹیٹیوٹس بس 50% امپلائبلٹی دکھاتی ہیں ان کو نیکسٹ راؤنڈ میں کم ملے گا. جو انسٹیٹیوٹس 100% دکھاتی ہیں ان کو زیادہ ملے گا ان ٹرمز آف ایلوکیشن. تو ایک مارکیٹ بیسڈ ڈیوالوڈ سسٹم ہے کہ جو انسٹیٹیوٹس کو پرفارمنس دکھانا پڑے گا ان ٹرمز آف امپلائبلٹی. ان دی اینڈ جو ٹیسٹ ہے ہماری سکسیس کی از امپلائبلٹی. اگر امپلائبلٹی نہیں ہو چاہے کون سی بھی ٹریننگ دے تو سرٹیفکیشن دے, اور امپلائبلٹی دکھائے گی کہ انڈسٹری کا کیا ڈیمانڈ ہے. ٹھیک, تو ابھی ایٹ پریزنٹ آپ کیا سمجھ رہے ہیں کہ کیا ایپیٹائٹ ہے مارکیٹ کی, کس طرح کی آن گوئنگ پروجیکٹس کے لیے لیبر درکار ہے اور ووکیشنل ٹریننگ کے لوگ, ٹرینڈ لوگ جو ہے وہ درکار ہیں اس وقت پاکستان میں؟ دیکھیے ایک بڑی انٹرسٹنگ اور افسوسناک سٹیٹسٹک میں آپ کو بتاؤں. آن ایوریج پاکستان میں اینولی کوئی 1.5 ملین 15 لاکھ ریکوائرمنٹ ہے اسکل لیبر کی. 15 لاکھ ریکوائرمنٹ ہے. ٹھیک, ہم لوگ اسکل لیبر کی کیپیسٹی ہے اینی تھنگ بٹوین 4,50,000 سے 5 لاکھ کے قریب. دیٹ از ہماری کیپیسٹی. آپ ایکسپیکٹ کری گئے یہ سارے 4,50,000 سارے امپلائی ہو جائے فوراً, مگر اس لیے کہ ڈیمانڈ ریکوائرمنٹ تو 15 لاکھ کی ہے. صحیح. انٹرسٹنگلی کوئی 50-60% بس امپلائی ہوتے ہیں. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم لوگ نے جو ابھی تک پروڈیوس کرا ہے وہ انڈسٹری سے ریکوائرمنٹ کے لنک نہیں ہے, اور انڈسٹری جو ہے ایک بڑی سٹیج پہ وہ اپنی جو پروڈکشن ہے ان کی سفر کرتی ہے, ان کی پروڈکٹیوٹی سفر کری, اس لیے کہ اسکل لیبر نہیں مل رہا ہے. تو یہ جو آپ نے بڑے صحیح شروع میں کرا کہ جو لنکیج ہے وہ صحیح نہیں ہے. اسی لیے ہم لوگ جو ہے اب جو ہے کلیئر فوکس ہے کہ پہلے تو ڈیمانڈ بہت ہے, پاکستان میں بہت ڈیمانڈ ہے اور اب گلوبل بہت ڈیمانڈ ہے اسکل لیبر کی. ناٹ اونلی ان مڈل ایسٹ, انڈسٹریلائز ورلڈ میں جہاں ڈکلائننگ پاپولیشنز ہیں وہاں بہت ڈیمانڈ ہے اسکل لیبر کی. آپ یقین کریں زیادہ ڈیمانڈ ہے ان قسم کی اسکل لیبر کی بنسبت گریجویٹس کی. تو یہی میں کہہ رہا ہوں کہ مگر اس میں یہ ضروری ہے کہ ہم لوگ کو ویسی ٹریننگ دیں جو جس کی کفت ہو انڈسٹری میں لوکلی اینڈ انٹرنیشنلی. اور اس میں کوئی ہم لوگ جتنے ہی سروے کر لیں نیفٹیک میں بیٹھ کے وہ نہیں ہوگا جب تک ہم لوگ ریسپانسو کریں ایٹ اے ڈیوالو لیول. انسٹیٹیوٹس کو کنیکٹ ہونا ہوگا ود انڈسٹری. سر گلوبل ایپیٹائٹ, گلوبل ڈیمانڈ تو سمجھ میں آتی ہے, صرف اگر پاکستان کی بات کریں تو آپ سمجھتے ہیں کہ جو آپ تربیت دینے جائیں گے, جو یہاں سے ٹرینڈ اسٹاف آئے گا, ٹرینڈ جو لوگ ہوں گے 3%, لیس دین 3% جی ڈی پی میں کہیں پہ اکوموڈیٹ ہوگا؟ کیونکہ اگر آپ انڈسٹریل سیکٹر کی بات کر رہے ہیں اور اگلے آئی ایم ایف کے پروگرام کے دوران آپ جو ہے کیسے ایکسپیکٹ کر سکتے ہیں کہ 4, 4.5, 5, 6, 7% جی ڈی پی ہو اور ایسے میں آپ کی کھپت جو ہے وہ بہت زیادہ ہو؟ یہ کنسٹرینٹ کتنا بڑا ہوگا پاکستان میں اس وقت جی ڈی پی گروتھ کے حوالے سے؟
ایک چیز انٹرسٹنگ ہے، پاکستان میں شاید 7-8% گروتھ ہو ہی نہیں سکتی جب تک ہم لوگ اسکل لیبر نہیں پروڈیوس کر رہے، اور یہ اگر 3-4% بھی اگر گروتھ ہو، اس میں بھی ایٹ لیسٹ کوئی کھپت ہوگی کوئی ملین اینڈ ہاف کی لوگوں کی، تو یہ 3-4% تو ہماری بیس لائن گروتھ ہونی چاہیے جو اکوموڈیٹ کرنے کے لیے. تو مگر اگر ہم لوگ 7-8% سے جیسے آپ کہہ رہے ہیں گرو کرنے لگیں گے، تو اگر یہ ہم لوگ بس 1 لاکھ 4 لاکھ اور 5 لاکھ پروڈیوس کریں گے تو ہم لوگ کی گروتھ ہو ہی نہیں سکے گی، ہماری پروڈکٹیوٹی نہیں ہے. تو ایک بڑا کنسٹرینٹ ہے اس اکانومی میں کہ انف اسکل لیبر نہیں پروڈیوس ہو رہا ہے. تو ایکچولی الٹا ایکویژن ہے، اگر یہاں اسکل لیبر ہو تو آپ کی پروڈکٹیوٹی بڑھے گی، آپ کی پروڈکشن بڑھے گی اور آپ کی جی ڈی پی بڑھے گی. ٹھیک ہے، بہرحال دونوں راستے کھلیں تاکہ ڈومیسٹک اکانومی جو ہے وہاں پہ وہ اکوموڈیٹ کرے، یا پھر برین ڈرین. ظاہر ہے کہ اگر یہاں سے پاکستان سے باہر جائیں گے، ابراڈ جائیں گے، تو پاکستان میں ایک ریمیٹنسز جو ہے وہ اچھی آ سکتی ہیں. دونوں آپشنز ہیں. پھر میں تو برین ڈرین میں کبھی یقین ہی نہیں کرتا ہے. جو باہر جاتے ہیں وہ ہمارے بڑے زبردست ایسٹ ہیں، وہ کنٹریبیوٹ کرتے ہیں اس اکانومی کو، لنکیجز کریٹ کرتے ہیں، ان کے وجہ سے ایکسپورٹس ہوتی. تو یہ ایک بڑا دقیانوسی خیال ہے برین ڈرین کا. جہاں بھی ہمارے لیبر اور ہمارے لوگ کامیاب ہو سکتے ہیں اور پروڈکٹیو ہو سکتے ہیں، ہونا چاہیے اور جانا چاہیے. اور یہاں اگر پاکستان میں مل سکتا ہے ان کو جاب، تو ہم لوگ کو ان کو یہ ایکوموڈیٹ کرنا چاہیے. یہ ایک گلوبل ولیج ہے جس میں ہر جگہ لوگ کام کر سکتے ہیں اور ہر جگہ امپلائمنٹ سیک کرنا چاہیے. ٹھیک ہے، اپرچونٹی جہاں ملے. اچھا سر، تقریباً 40% لیبر فورس جو ہے آپ کی رورل ایریا سے ہے. ایسے میں کیونکہ وزیراعظم بہت زیادہ بات کرتے ہیں زمین کے حوالے سے، زرخیز زمین کے حوالے سے، ایگریکلچر کے حوالے سے، آپ ایلڈ میں اضافے کے حوالے سے، اور اس میں جو انٹرنیشنلی سٹینڈرڈز ہیں ان کو اپنانے کے حوالے سے، آن گراؤنڈ کیا ہے؟ 15 مہینوں میں کیا حکومت جو ہے وہ کر سکی ہے، یا آپ لوگوں کی طرف سے کیا سجیشنز گئی ہیں ایگریکلچر ریفارمز کے حوالے سے؟ کیونکہ سب سے بڑی جو ہے آپ کی اکانومی میں وہ ایگریکلچر کا پورشن آتا ہے. عمران صاحب، میں تو اپنے ادارے کے بارے میں بات کر سکتا ہوں اور اپنے ڈومین کے بارے میں سے بس بات کر سکتا ہوں. وہ ہے بیسیکلی ٹیکنیکل ٹریننگ ان سکلز. تو آپ کے ادارے میں کوئی پروگرام، آپ کے ادارے میں کوئی پروگرام ایگریکلچر اسپیسیفک؟ بالکل. جو اس میں 50,000 ہے، اٹس ریئلی فوکس ٹورڈز دا رورل ایریاز، کہ رورل ایریاز ان کی ڈیمانڈ، ان کی ریکوائرمنٹس، ایگریکلچرل سیکٹر کو ڈیولپ کرنا، اس میں ایگریکلچرل ایگری بیسڈ جو ٹیکنیکل ووکیشنل ریکوائرمنٹس ہیں اس کی ٹریننگ دینا ہے، ویدر اٹس ایگری بیسڈ ییلڈ امپروومنٹ، یا اس میں کاٹن گروئنگ، یا اس میں بی ہائیو کیپنگ. اس میں کافی سارے لائیو اسٹاک بھی آ جاتا ہے. لائف اسٹاک بڑی امپورٹنٹ. I tell you, husbandry جو ہے and farm management ایک بڑا critical technical training کا aspect ہے. اور یہاں آپ یقین نہیں کریں کہ فارم ڈیولپمنٹ میں افیکٹ ہو رہا ہے، کارپوریٹ فارمنگ میں افیکٹ ہو رہا ہے، اس لیے کہ آپ کے پاس انف مینیجرز نہیں ہیں اور انف ٹیکنیکلی ٹرینڈ سٹاف نہیں ہے. تو ہم لوگ کو یہ ساری چیزیں سوچ کے اور مد نظر رکھ کے یہ پروگرام بنایا گیا. مگر اس میں بڑی زیادہ ڈیولپمنٹ میں یہ نہیں ہے کہ نیفٹیک کہہ رہا ہے کہ آپ بس یہ کریں. ہم لوگ کوئی کمانڈ اکانومی نہیں ہے، کوئی سوویت یونین نہیں ہے کہ ہم لوگ بتا سکتے ہیں کہ آپ ایگزیکٹلی وہ کریں. یہ نیچے سے آتی ہے ڈیمانڈ، نیچے سے پتہ چلتا ہے کہ کیا ڈیمانڈ ہے. ٹھیک ٹھیک. ناظرین، اس وقت سید جاوید، بالکل سید جاوید حسن صاحب اس وقت ہمارے ساتھ موجود ہیں، اور پاکستان میں کس طریقے سے پاکستان کو آگے لے کر چلنے کی کوشش کی جا رہی ہے، پرائم منسٹر عمران خان کا ویژن کیا ہے ہنرمند پاکستان کے حوالے سے. اور اس وقت چیئرمین نیفٹیک اس وقت ہمارے ساتھ موجود ہیں. ایک چھوٹے سے بریک کے بعد دوبارہ ملتے ہیں. ویلکم بیک ناظرین. آج کے اس پروگرام میں چیئرمین نیفٹیک، نیشنل ووکیشنل اینڈ ٹیکنیکل ٹریننگ کمیشن، سید جاوید حسن صاحب اس وقت ہمارے ساتھ موجود ہیں. جاوید صاحب، آگے بڑھتے ہیں. پرائیویٹ سیکٹر، نجی شعبہ، یہ جو ٹیکنیکل ٹریننگ سینٹرز اور یہ جو پورا سیٹ اپ ہوگا، پرائیویٹ سیکٹر کے لیے کیا اپورچونٹی ہوگی؟ ان کے لیے کتنی بڑی اپورچونٹی اس میں پارٹ آف انویسٹمنٹ کے حوالے سے یا اور جوائنٹ وینچرز کے حوالے سے کیا رول آپ دیکھنا چاہ رہے ہیں اس میں؟ دیکھیں، سارے دوسرے ممالک میں ایسنشلی جو گرو کری ہیں، ویدر آپ دیکھیں
जर्मनी को, स्विट्ज़रलैंड को, इवन जापान, जनरली जो टेक्निकल ट्रेनिंग है इसमें आधे से ज़्यादा, बल्कि आधे से भी ज़्यादा 60-70% जो ट्रेनिंग होती है वो प्राइवेट सेक्टर से होती है। और वो इसलिए नहीं करते हैं कि वो इन्वेस्टमेंट इन टर्म्स ऑफ इसी से रिटर्न, मगर वो अपनी प्रोडक्टिविटी बढ़ाना चाह रहे हैं। वो अगर स्किल्ड लेबर होगी तब भी प्रोडक्टिविटी बढ़ेगी। तो अगर आप देखें जर्मनी में, वहाँ एक बड़ा एक जामे प्रोग्राम है जहाँ इंडस्ट्रीज काम करती हैं गवर्नमेंट के साथ, गवर्नमेंट वोकेशनल इंस्टीट्यूशन के साथ, उनके भी अपने भी ट्रेनिंग इंस्टीट्यूशन होते हैं। वहाँ इंटर्नशिप प्रोवाइड करा जाता है, लॉन्ग 6-6 महीने 1-1 साल की इंटर्नशिप प्रोवाइड करा जाता है कि मुस्तकिल काम भी कर रहे हैं, इंस्टीट्यूट्स भी जा रहे हैं। आउटसोर्सिंग होती है सर, आउटसोर्सिंग होती है। आउटसोर्सिंग बिल्कुल सही आप कह रहे हैं। तो बेसिकली हम लोग को भी यही ग्रेजुअली अडॉप्ट पढ़ना पड़ेगा। यही हमारे यहाँ था एक ये सिस्टम, उस्ताद शागिर का सिस्टम, मगर वो बड़ा एक इनफॉर्मल सिस्टम, उसको थोड़ा सा फॉर्मलाइज करना है, उसमें ज़रा सा फ्रेमवर्क लाना है, उसमें ज़रा सा फॉर्मली क्वालिफिकेशंस लानी है, तो और ये इसमें इंडस्ट्रीज को इन्वॉल्व करना है। तो इसमें एक बड़ा इंपॉर्टेंट एक कैटलिस्ट के लिहाज से इंटर्नशिप प्रोग्राम है। वो कोई 20,000 इन टर्म्स ऑफ फेडरल कैपिटल टेरिटरीज, गिलगित बल्तिस्तान एंड फाटा एरिया, वो अभी शुरू करा जा रहा है। मगर यही इंटर्नशिप प्रोग्राम्स इंशाल्लाह पंजाब में भी, केपी में और सिंध में भी लोग ये अडॉप्ट करा जा रहा है। ये 2018 में ये एनैक्ट हुआ था, ये इंटर्नशिप लेजिस्लेशन, और यही लेजिस्लेशन ऑलमोस्ट कॉपी होके पंजाब और केपी और सिंध में भी हो रही। तो वहाँ भी इंटर्नशिप जब प्रोग्राम शुरू हो जाएगा तो आप यही देखेगा इंडस्ट्री की इन्वॉल्वमेंट बहुत बढ़ जाएगी इसमें। ठीक सर, आपने जैसे कहा इस वक्त जाहिर है कि एक एपेटाइट है और एक वो जो एक गैप है इस वक्त इनफॉर्मल वाली अगर बात करें तो वो वैक्यूम जो है दीगर फोर्सेस ने, एक इनफॉर्मल इकोनॉमी ने जो है उसको फिल किया हुआ है। वो छोटा कल्चर जो है, छोटे वाला कल्चर जो है, ये जो रिवायती है इसको कैसे तोड़ा जा सकता है? क्योंकि जाहिर है कि इसमें इतना आसान नहीं है, आपने सारी चीजें भी की, लेकिन एक हमारा एक रिवायती कल्चर है उसको भी एक ब्रेक करना होगा, एक नेचुरल ब्रेक करना होगा। देखिए मैं वो वर्ड तोड़ा नहीं, ब्रेक नहीं करना चाहूंगा, उसको इम्प्रूव करने की जरूरत है। हर चीज में एक रीजन होती है, तो हम लोग उसको इम्प्रूव करेंगे। एक तरीका इम्प्रूव करने का, और जो इसमें इस पर्टिकुलर मंसूबे में है, इज कॉल्ड RPL, रिकग्निशन ऑफ प्रायर लर्निंग। लोगों के पास तो एक्सपीरियंस होगी, वो छोटा जो है उसने 10 साल काम करा है, उसको पता भी है कि कैसे एक गाड़ी को रिपेयर करा जाता है, उसको कार पार्ट ज़्यादा पता होता है, कई इंजीनियर से भी ज़्यादा पता होगा। अब उसको हम लोग एक अपॉर्चुनिटी देंगे कि कोई 50 इदारा है अक्रॉस द कंट्री, वो अपना आके अपनी शोभा को दिखाए कि कैसे उसमें एक सलाहियत है, और फिर उसको एक सर्टिफिकेशन दे जाएगी। जब उसके पास एक नेशनली एक्सेप्टेबल सर्टिफिकेट होगी तो फिर उसकी एबिलिटी टू डिमांड बेटर सैलरीज और अपने को इम्प्रूव भी करना कि बाद में और भी जाके सर्टिफिकेशन ले, दूसरे कोर्सेज भी करे, उसकी एक एबिलिटी बढ़ती जाएगी। तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट है कि एक उसमें इंक्लूसिव हो। ये जो छोटे हैं ये बस हमेशा छोटे नहीं रहे, ये भी मास्टर्स बन जाए इंशाल्लाह। ठीक है, बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा, गोइंग फॉरवर्ड प्राइवेट सेक्टर के हवाले से बात करें, प्राइवेट सेक्टर में एक बहुत बड़ा मसला जो आता है वो शिकायत उनकी ये होती है। इंडस्ट्रियल सेक्टर के हवाले से बात करें कि ये लाइसेंसिंग का जो प्रोसेस है, रेगुलेशन का जो प्रोसेस है, रेगुलेटरी रिजिम वगैरह का, ये बड़ा पेचीदा है और ये बड़ा ऐसा होता है कि मतलब इसमें इक्वल लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं मिल पाती। तो बहुत सारी चीजें बेहतर करने की जरूरत है, अदर देन ट्रेनिंग। ये सारी चीजें भी देखना होंगी हुकूमत को, इनके ऊपर भी बहुत ज्यादा पॉलिसी मेकिंग की जरूरत होगी। आई थिंक आपने देखे ही होगा ईज ऑफ डूइंग बिजनेस के इंडेक्स में काफी इंप्रूवमेंट आई है सिंस दिस गवर्नमेंट हैज कम थ्रू। ये और ये आई थिंक सारे गवर्नमेंट्स इसके तरफ तवज्जो दे रहे थे, मगर और ये एक्सलरेट हो गया जब से ये गवर्नमेंट आई है। और आप देखिएगा ये इन टर्म्स ऑफ लाइसेंसिंग रिजीम, इन टर्म्स ऑफ रजिस्ट्रेशन, इसमें सारे एक बड़ा फोकस है कि जितना मिनिमाइज हो सकता है प्रोसेसेस और जितना ईज हो सकता है और जितना इंटरनेट पर हो सकता है और विदाउट हैविंग टू विजिट ऑफिसेज एंड मीट अ नंबर ऑफ पीपल, वो बड़ा एक गवर्नमेंट का फोकस है। और आप देखिएगा ये जो रुकावट है इन टर्म्स ऑफ एक्चुअली डूइंग बिजनेस, ये काफी आई थिंक ईज होती जाएंगी।
ٹھیک ہے جو لیجیٹیمیٹ لائسنسنگ ریکوائرمنٹس ہیں, جو ہیلتھ اینڈ سیفٹی سٹینڈرڈز بڑا ضروری ہے مینٹین کرنا, وہ رہیں گی, مگر یہ نہیں ہوگا کہ کمبرسم ہو اور بڑی ڈیفیکلٹ ہو اور اس میں ٹائم ویسٹ ہے. جو آئی تھنک آپ بڑا اگین بڑا صحیح آپ نے پوائنٹ آؤٹ کرا ہے, مگر آئی تھنک بہت زیادہ فوکس ہے سر اگر تھوڑا سا اسپیسیفک, ہاں ایز آف ڈوئنگ بزنس انڈیکس کے اوپر ذرا اگر اسپیسیفک ہوتے ہیں تو وہ صرف اس میں پاکستان کے 2 شہر شامل ہیں, کراچی اور لاہور. پورے پاکستان کو آپ جج نہیں کر سکتے صرف کراچی اور لاہور کے اوپر رہ کے. اور اگر ہم یہ کہتے ہیں کہ جناب بہت بہتر ہوا ہے, کراچی میں بھی اگر بہت بہتر ہوا ہے تو اس کا کریڈٹ ہمیں سندھ گورنمنٹ کو بھی دینا چاہیے, جیسے کہ آپ نے کہا کہ ہر گورنمنٹ جو ہے اس کے اوپر بہت زیادہ فوکسڈ رہی ہے. ساتھ ہی ساتھ جو پورے پاکستان کا احاطہ کرتا ہے وہ ہے گلوبل کمپیٹیٹیونیس انڈیکس, اور اس گلوبل کمپیٹیٹیونیس انڈیکس میں پاکستان اب ذرا تھوڑا مایوس ہوا ہے کہ ہماری کارکردگی وہاں پر بہتر نہیں رہی. تو یہ میں چاہ رہا تھا تھوڑا سا ذرا اس کے اوپر بھی اگر آپ روشنی ڈالیں. دیکھیں ایک بڑا امپورٹنٹ جو گلوبل کمپیٹیٹیو انڈیکس میں اس میں اسکلز ٹریننگ ہے, اور اگر دیکھیں پچھلی ریجیم میں انفارچونیٹلی اسکلز ہماری جو اس میں جو رینکنگ ہے وہ بڑی ڈرامیٹکلی فال ہوئی تھی. تو یہ ایک بڑا امپورٹنٹ ایریا ہے جس میں ہم لوگ کو ان ٹرمز آف گلوبل کمپیٹیٹیونیس کافی اور فیکٹرز ہیں, ان ٹرمز آف ایز آف ڈوئنگ بزنس, فورن کرنسی ٹرانزیکشن, لائسنسنگ, یہ ساری چیزیں, مگر ان ٹرمز آف اسکلز اویلیبلٹی وہ بھی ایک بڑا امپورٹنٹ چیز ہے. میرا جو فوکس ہے وہ آبویسلی سکلز کی طرف ہے, اور وہ آبویسلی ہم لوگ امپروو کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. اور یہی آپ دیکھیے گا یہ گورنمنٹ بڑی فوکسڈ ہے ان ٹرمز آف ایکچولی میکنگ شور جو سکلنگ شارٹیج ہے اس ملک میں. اور دیکھیں آپ ایکچولی آپ نے پہلے کہا تھا کہ 3% گروتھ میں کیسے, ان ٹرمز آف گروتھ جو ہے اٹس ناٹ این ایشو. واٹ از این ایشو اس کے انڈسٹری ڈیمانڈ ہے لوگوں کی, مگر کئی مرتبہ ان کو جو جس قسم کی ڈیمانڈ ہے ان ٹرمز آف سکلز اس قسم کی سکلز پرووائڈ نہیں کری جاتی ان ٹرمز آف ہیومن کیپٹل. تو وی نیڈ ٹو میک شیور کہ, اور وہ جب ہیومن کیپٹل اور اسکل لیبر پرووائڈ کر ان کی پروڈکٹیوٹی بڑھے گی, ان کی پروڈکشن بڑھے گی, اور وہ انٹرنیشنلی کمپیٹیٹیو ہوں گے. ٹھیک ہے. وزیر اعظم عمران خان کا اس وقت کہنا ہے کہ پاکستان میں زرخیز زمین, پاکستان کی معدنیات اور کہ نوجوان پاکستان کی جو یوتھ ہے یہ ایک قومی اثاثہ ہے, اور اسی قومی اثاثے کو ہم کس طریقے سے ٹرانسلیٹ کر سکتے ہیں, ان کو فنی مہارت فراہم کر کے پاکستان کی حقیقی ترقی میں حصہ دار کیسے بنا سکتے ہیں, اسی کے اوپر گفتگو جاری ہے. سید جاوید حسن صاحب اس وقت ہمارے ساتھ موجود ہیں. ایک چھوٹے سے بریک کے بعد دوبارہ ملیں گے. ویلکم بیک. چیئرمین نیفٹیک سید جاوید حسن صاحب اس وقت ہمارے ساتھ موجود ہیں. جاوید صاحب, یہ پروگرام جس میں بقول آپ کے بقول اس وقت جو عزم کیا گیا ہے کہ 5 لاکھ افراد کو جو ہے ہنر فراہم کیا جائے گا, انہیں ٹرین کیا جائے گا. پہلے مرحلے میں تقریباً 1,60,65,000 افراد, ان کے لیے ٹرینرز کہاں سے لے کر آئیں گے, نمبر 1. نمبر 2, 30 ارب کا یہ پروجیکٹ ہے, اس میں پہلے سال 10 ارب روپے اس کے اوپر خرچ کیے جائیں گے. کیا موجودہ حالات میں جب گورنمنٹ جو ہے وہ مجبور ہے کہ ڈیولپمنٹ سپینڈنگ جو ہے وہ کم کی جا رہی ہے اور اس میں پبلک سیکٹر ڈیولپمنٹ کے حوالے سے, ایسے میں فسکل اسپیس نکل پائے گا اتنے بڑے پروجیکٹ کے لیے؟ بالکل نکل پائے گا, اس لیے کہ اس کی ریٹرن جو ہوتی ہے بڑی ہائی ہوتی ہے. اگر آپ یہ سوچیں کہ ایک بچے پر اگر 70,000 روپیز خرچ ہوتا ہے اوور 6 months, اور اسی بچے کو فوراً ڈپینڈنگ آن کس قسم کی اور مارکیٹ بیسڈ ٹریننگ اگر دی, اور اس کو فوراً کوئی 60,000 نہ 50,000 کی جاب مل جاتی, 50,000 مہینہ, تو آپ ریٹرن دیکھ لیں کیا ہوتا ہے. اگر اس بچے کو یہی تنخواہ ملتا ہے نہ اس کو فری لانسنگ کر کے وہ کما سکتا ہے, اور اس سے بہتر اگر ڈالر میں کما سکتے ہیں, تو آپ کی ریٹرن اس میں تو 100% میں چلی جاتی ہے. تو یہ ایک بڑے ہائی ریٹرن وہ ہائی ریٹرن تو ہے سر, اس میں کوئی شک نہیں. میں تو موجودہ فسکل کنسٹرینٹس کی بات کر رہا ہوں, میں اس کی بات کر رہا ہوں. اس میں مشکل نہیں ہوگا حکومت کے لیے؟ ایک دم نہیں, یہ کمٹمنٹ ہے. اور اس میں اگر آپ دیکھیں IMF اور ورلڈ بینک اور یہ سارے جو ادارے ہیں, ADB, یہ بڑے سپورٹ کر رہے ہیں. یہ
डायरेक्टली अगर नैफटेक को नहीं पैसे दे रहे हैं मगर गवर्नमेंट को पैसे दे रहे हैं कि इन सब चीज़ों में, और बल्कि एडीबी तो पंजाब के साथ काम भी कर रहा है इन टर्म्स ऑफ, फिर तो कोई मुश्किल नहीं होनी चाहिए सर। फिर अगर डोनर एजेंसी साथ में तो फिर तो कोई मुश्किल नहीं होनी चाहिए। नाउ सूबे जो है वो इसमें क्या किरदार अदा कर सकते हैं, इसकी तकमील के हवाले से उनके ऊपर क्या जिम्मेदारी आप समझते हैं कि आइडियली प्रोविंसेस को, सियासत अपनी जगह लेकिन इस काम में आगे बढ़ना चाहिए? जी देखें, इसमें कोई सियासत की बात ही नहीं है। हम लोग सारे पाकिस्तानी हैं एंड छोटे बड़े सूबे सारे साथ मिलकर इसमें काम करें। इट्स वेरी क्लियर। और ये जो मंसूबा बना था, इसमें जो PC1 था, इसमें जैसे मैंने कहा था कंप्लीट कंसल्टेशन ऑफ सिंध, ऑफ बलूचिस्तान, ऑफ KP, ऑफ पंजाब, और सारे इक्वली ट्रीट करे गए हैं। और इसमें एक सेकंड के लिए भी ये ख्याल नहीं है कि एक सूबे को फेवर करा जाए ओवर नेक्स्ट, बल्कि जब ये तकरीब थी कल तो सिंध के जो MD हैं टेफ्टक है वो खुद थे प्रेजेंट और बड़े खुश थे। तो इसलिए कि ये हम लोग सप्लीमेंट कर रहे हैं। और ये तो आप सोचें कि फेडरल गवर्नमेंट सूबों को पैसे दे रही है इन टर्म्स ऑफ हेल्पिंग टू एनहांस द ट्रेनिंग, और ये बड़ा क्लियर है। ये बाय इटसेल्फ इज नॉट इनफ। 10 बिलियन रुपीस, 9.8 टू बी प्रिसाइज, बहुत ही एक कम रकम है जितना ज़रूरत है इस एरिया में। हम लोग ने जो टास्क फोर्स ने कैलकुलेशन करी थी, एनुअली कोई 70 बिलियन की रिक्वायरमेंट थी। मगर ऑब्वियसली आपने जैसे कहा फिजिकल स्पेस अभी नहीं है तो वो टाइम लगेगा। मगर एक दफ़ा हम लोग प्रूव कर देते हैं कि जब इस एरिया को हम लोग चेंज कर देते हैं, ट्रांसफॉर्म कर देते हैं, तब्दीली ले आते हैं कि मार्केट बेस्ड ट्रेनिंग दे सकते हैं जिसमें इमीडिएट खपत होगी, तो इसमें सूबे भी ज़्यादा कूदेंगे और प्राइवेट सेक्टर भी ज़्यादा कूदेंगे। मगर इसमें मॉडल से बड़ा सही है। जावेद साहब, आप चूंकि फाइनेंशियल सेक्टर, इसके ऊपर भी आप बहुत ज़्यादा आपका फोकस है और बहुत एक्सपीरियंस है आपका। हम जो तमाम बातें कर रहे हैं जाहिर है कि वो इंडस्ट्रियलाइजेशन के हवाले से कर रहे हैं कि सनत और हिरफत उसकी तरक्की के हवाले से कर रहे हैं। एट प्रेजेंट 13.25% पॉलिसी रेट पाकिस्तान में कोई भी अपना नया बिजनेस, नई फैक्ट्री लगाना या कोई एक्सपेंशन की तरफ जाना उसके लिए मुमकिन नहीं होगा। तो गोइंग फॉरवर्ड आप समझेंगे कि इस वक्त इन चीजों के हवाले से जब तक कमी नहीं होगी पाकिस्तान में इंडस्ट्रियलाइजेशन जो है वो, चाहे आप जितने भी लोगों को ट्रेनिंग देख लें, असल चीज ये कि उनको रोजगार कितना मिल रहा है और वो ट्रांसलेट आपकी इकोनॉमी में कैसे हो रहा है, ये चीज कितना आप समझते हैं कि जरूरत है इस वक्त ईज होने की? देखें, ये मैं कहता हूँ ये गवर्नमेंट नहीं डिटर्मिन करेगी कि कितनी जल्दी इंटरेस्ट रेट्स ईज होना चाहिए, ये मार्केट्स खुद डिटर्मिन करेंगी। और सबसे अच्छा तरीका होता है जब इंटरेस्ट रेट्स ऑन द बैक ऑफ इन्फ्लेशन खुद ही गिरने लगती हैं। और आप देख रहे हैं PIB रेट्स में भी कमी आ रही है और ग्रेजुअली आपने देखा बट सर मार्केट डिटरमाइन कर रही है ना। LSM ग्रोथ -6%, LSM ग्रोथ गिरी है बिकॉज ऑफ दीज। अब डॉलर महंगा हो गया, शरह सूद बहुत ज्यादा बढ़ गई, मार्केट तो आपके सामने ही है। देखें इसके रीजंस तो हम लोग जा सकते हैं कि क्यों हुए, और इसके एक बड़े इंपॉर्टेंट रीजंस हैं जो इनएविटेबल थे और अनअवॉइडेबल थे। मगर अब जो एंड दे वर करेक्टिव मेजर्स दैट हैड टू बी टेकन। इसका मतलब ये नहीं कि अगर अब 6% पिछले 9 महीने में गिरी है कि हमेशा LSM नीचे रहेगी। इंशाल्लाह आप देखिएगा जैसे करेक्टिव मेजर्स लिए गए और टाइटनिंग हुई है पॉलिसी की, उसके वजह से आप देखिएगा इन्फ्लेशन ग्रेजुअली कम होती जाएगी। मैं तो समझता हूँ जो प्रेडिक्टेड रेट्स हैं से ज़्यादा तेज़ी से नीचे आएंगी इन्फ्लेशन रेट। और जैसे इन्फ्लेशन रेट आएगा, इवन बिफोर द गवर्नमेंट कैन रिस्पॉन्ड और स्टेट बैंक कैन डू इट, आप देखेगा मार्केट बेस्ड इंटरेस्ट रेट्स खुद ही कम आने लगी, कट ऑफ रेट्स नीचे आने लगी। और बेहतर ये होता है कि जब SBP रिस्पॉन्ड करती है मार्केट को कि जब कट ऑफ रेट्स कम होने लगती हैं तो T-बिल रेट्स भी, पॉलिसी रेट्स भी कम होने लगेंगी। तो ये मैं मुस्तकिल सुनता हूँ इन टेलीविजन पर आप ही जैसे प्रोग्राम्स के कि गवर्नमेंट इंटरेस्ट रेट्स कम कर दे। गवर्नमेंट अगर इन्फ्लेशन कम नहीं होती है, गवर्नमेंट हरगिज नहीं इंटरेस्ट रेट्स कम कर सकती है। बहुत बहुत शुक्रिया सैयद जावेद हसन। इस वक्त वजीर आजम पाकिस्तान इमरान खान का जो प्रोग्राम कामयाब जवान प्रोग्राम, हुनरमंद पाकिस्तान प्रोग्राम, और ज़ाहिर है कि वो जुज़ है कामयाब जवान प्रोग्राम का,
کیا اس وقت تھاٹ کو لے کر آگے بڑھا جا رہا ہے, کس طریقے سے اس ملک کی یوتھ کو جو ہے وہ سنک کیا جائے گا, ان کو فنی مہارت, ان کو ٹیکنیکل ٹریننگ پرووائڈ کی جائے گی, اور کس طریقے سے حقیقی معنی میں وہ پاکستان کی تعمیر و ترقی میں اپنا کردار ادا کر سکیں گے. آج کا پروگرام اس کے اوپر ہم نے جو ہے ایک روشنی ڈالنے کی کوشش کی. سید جاوید حسن صاحب, آپ کا بہت شکریہ. ناظرین, انشاءاللہ آپ سے پھر ملاقات ہوگی. اپنا بہت خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.